مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، ان کا ایک کلپ میں نے یوٹیوب پہ سنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال اس موضوع پہ بڑا غور کیا ہے اور 2 سال بعد میں اس حقیقت تک پہنچا ہوں جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، ناگوار گزرے گا۔ یہ کہا کہ میں نے بہت غور کیا کہ صدیوں سے اہل سنت اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی، نہ مصر میں ہوئی، ترکیہ میں ہوئی، نہ عرب میں، نہ پاکستان میں، کہیں بھی کوششیں بھرپور ہوئی ہیں، تنظیمیں بنی ہیں، تحریکیں چلی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کامیابی کہیں بھی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ شیعہ نے ایک ہی دفعہ کوشش کی اور مختصر عرصے میں کامیاب ہو کے اب ایران میں اپنا نظام قائم کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ اہل سنت کیوں کامیاب نہیں ہوئے اور یہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے 2 سال اس موضوع پہ غور کیا ہے اور نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ شیعہ کے پاس جو ایک بہت بڑا محرک ہے اس کے پیچھے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام، اور سنیوں نے اپنا تعلق امام حسین سے اس طرح نہیں رکھا جس طرح شیعہ نے رکھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ میری 2 سالہ غور فکر کا نتیجہ ہے، اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اچھا پسند نہیں آئے گا چونکہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے آپ کی۔ اور یہ بڑی پتے کی بات تھی ان کی کہ جب تک آپ کے پاس قومی سطح پر ایسا محرک نہیں ہوتا، بہت مضبوط قوی محرک جو آپ کو جذبہ دلائے، جو آپ کو اٹھائے، جو آپ کے اندر ایک احساس پیدا کرے، ولولہ پیدا کرے، اور جو آپ کے لیے قربانی کے مفہوم کو بہت سادہ کر دے، آسان کر دے، جب تک ایسا آپ کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں مثلا وطن کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، جان دیتے ہیں، تو گویے بھی میدان میں آ جاتے ہیں، گلوکار بھی میدان میں آ جاتے ہیں، شاعر بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر وطن کو وہ ایک بڑی مقدس چیز کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر جا کے ایک جوان سپاہی وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے جو دین میں جذبہ رکھا ہوا ہے نا، وہ ہے ثواب آخرت میں، تو وہ تو جان دیے بغیر بھی ثواب تو مل جانا ہے۔ آپ اگر طبی موت مریں، شوگر سے مریں اور عبادت کرتے رہیں تو حور تو آپ کو مل ہی جانی ہے وہاں پر، تو میدان میں جائیں، گلا کیوں کٹوائیں، سینہ کیوں چھلنی کروائیں؟ تو یہ ایک برتر احساس ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ احساس ہے جو ہم دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو وہ احساس ان کے اندر تھا۔